میں سمجھتا تھا 2 لوگوں کی ٹانگیں ضائع ہوئی ہیں, 3 لوگوں کی ٹانگیں ضائع ہوئی ہیں, ایک پیرالائز ہوا ہے جس کی کمر میں گولی لگی ہے. کوئی انکوائری ہوئی ہے کیا یہ انسان تھے نا, یہ پاکستانی ہے؟ کسی نے پوچھا کہ ان کے گھر میں کیا گزر رہی ہے؟ یہ عام لوگ تھے, ان کے بیوی بچے تھے, ماں باپ تھے, کوئی بات ہی نہیں کر رہا. جی بلڈنگ جل گئی. بلڈنگز بھی جب جلی تو کیا اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ہمارے پاس ثبوت ہے. میں اس لیے کہتا ہوں اوپن عدالت کے اندر ٹیلی وائز مجھے سامنے لایا جائے. میرے پاس اب ثبوت آ گئے ہیں. میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ سارا پری پلان تھا. یہ مجھے جس طرح وہاں سے اٹھایا ہے یہ بھی پری پلان تھا تاکہ ایک اشتعال ملے. اور اس کے بعد پھر جو لوگوں کا ری ایکشن آیا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کیونکہ پارٹی دب نہیں رہی تھی. جب سے مجھے ہٹایا کوشش کر رہے ہیں 25 مئی کو جی بگر کراؤڈ ہے, مارو ڈنڈے مارو, یہ ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ پارٹی اوپر ہی آتی گئی. بائی الیکشن 30-37 میں سے جیت گئی. اوپینین پولز میں اور اوپر چلے گئی. راجن پور کے الیکشن میں پورا زور لگایا, 40,000 سے گورنمنٹ کا کینڈیڈیٹ ہار گیا. اس کے بعد اس سے پہلے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, دوسری دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی. اور اب یہ پلان فائنل بنا کہ جی ان کو اب بالکل ختم کرو پارٹی کو, کہ جی انہوں نے ایک ادارے کی بے حرمتی کر دی. اور اس کو بیس بنا کے سارے ہمارے ہیومن رائٹس ختم ہو گئے ہیں. سب کو جس کو مرضی پکڑو, پولیس پھر رہی ہے جسے مرضی پکڑ. جی آپ کا وہ اس میں نام آ گیا وہ جیو فینسنگ میں, اس لیے جناب وہ اچھا اتنے پیسے دے دو, 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں, 10 لاکھ, اچھا پیسے دے دو تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے. پولیس پیسے بنا رہی ہے, ہر جگہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں. اب جدھر نام لوگوں گھروں میں گھس رہے ہیں, گھر توڑ رہے ہیں, گھر لوٹ رہے ہیں, بچے پکڑ کے لے گئے ہیں. عورتوں کو نہیں بخشا. کبھی میں نے یہ دن نہیں دیکھ رہے تھے کہ عورتوں کو نہیں بخشا. اس ملک کے اندر کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ اتنا نیچے گورنمنٹ گرے گی. مجھے لوگوں نے کہا عمران صاحب آپ نے تو بڑی غلطی کی اپنی گورنمنٹس گرا کے, گورنمنٹس ڈیزالو کر کے. میں نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو آئین کے مطابق کی تھی. میں اپنے سمجھتا تھا کہ ہمارے ملک میں ہمارے سارے وکلا, ہمارے سارے ججز آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. 90 دن میں الیکشن ہونے تھے. چیف جسٹس اور سپریم کورٹ اناؤنس کرتے ہیں الیکشن 14 مئی کو. گورنمنٹ آئین کی پرواہ نہیں کرتی. اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی اگر ملٹری کورٹس اگر اس نے خلاف فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے تو ہم سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے. تو رہ کیا گیا پھر؟ تو رہ تو یہی کیا کہ ڈنڈے سے اب اپنے ساروں کو کنٹرول کرنا ہے. تو مجھے ابھی بھی ہے کہ صرف آزاد اور غلام ملکوں میں دیکھ لیں کہ یہاں کوئی نام ہی نہیں لے رہا وہ بیچارے جو اس ملک کے عام شہری, ان کو گولیاں ماری گئی, نہتے شہریوں کو. اور ادھر دیکھیں ایک آدمی کو پولیس نے گولی ماری. اور فرانس میں دیکھ لیں آزاد قومیں کیا ہوتی ہیں. اس کے بعد آ جائے جی اور کون سے کیسز ہیں. بیوی بشرا بیگم کے اوپر کیس ڈال دیے. کیا ہے جی کہ وہ اس کے گاؤں میں, وہ جو کبھی گاؤں میں گئی بھی نہیں ہے, اس کے گاؤں میں جی 20 سال کے بعد ایک جگہ سڑک بن گئی. اینٹی کرپشن کا کیس اس پہ کر دیا. میری چھوٹی بہن عظمیٰ, اس کے اوپر اینٹی کرپشن مجھے بیچ میں ڈال دیا کہ جی میں جب پرائم منسٹر تھا میں نے اس کو بڑی سستی کوئی زمین دلوا دی ہے یا لوگوں سے قبضہ کر کے. اور یہ اتنے ڈفرز ہیں کہ کہا کہ جی 6 ارب کی زمین اس کو دلوا دی ہے. ان کو اتنا نہیں پتا کہ وہ چیک سے اس نے پیسے دیے. پہلے تو وہ چیکس کے پیسے, ذرا یہ چیک نمبر دیکھ لیں کہ اس نے پہلا چیک کس دن دیا, 25 اپریل 2022 کو. عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا. عمران خان 9 اپریل کو پرائم منسٹر نہیں ختم ہو گیا تھا. تو 25 اپریل کو ایک چیک ہے, وہ اب چیک کی کاپی ہے. اور دوسرا چیک دیا ہے 2 جون کو. اور کتنے کے چیک ہیں؟ 6 کروڑ روپے کے. تو اس نے چیک کے سے پیمنٹ کی ہے. میرے اوپر کرپشن کیس ڈال دیا ہے کہ میں نے جی وہ اس کو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے زور لگا کے اس کو فیور کیا. پھر آ جائے جی اگلا کیس, تاکہ آپ کو ساروں کو پتہ چل جائے ہو کیا رہا ہے. اب 2 اور کیسز ہیں جن کے اندر یہ پوری کوشش کریں گے مجھے اندر ڈالنے کی. وہ نیب کے کیسز ہیں. ایک ہے القادر کا
جس میں انہوں نے مجھے پکڑا تھا، اور دوسرا ہے توشہ خانہ. ابھی القادر کا کیس کیا ہے ذرا یہ غور سے سمجھ لیں پھر سے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم کو سمجھ آ جائے. وہ کیس یہ ہے کہ ایک کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے، کیبنٹ کے سامنے ایک فیصلہ آتا ہے کہ اگر ایک ملک ریاض فیملی اور ایک انگلینڈ کے نیشنل NCA نیشنل کرائم ایجنسی، ان کے بیچ میں ایک فیصلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں پرائیویٹ، ان کے بیچ میں فیصلہ ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ، ہماری کیبنٹ کے سامنے آتا ہے کہ اگر آپ اس کو فیصلے کو کانفیڈینشیل رکھیں گے، صرف کیبنٹ سے، عدالت سے نہیں، اگر کیبنٹ میں کانفیڈینشیل رکھیں گے تو 190 ملین پاؤنڈ پاکستان میں آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اور لیکن اگر آپ اس کو کانفیڈینشیل نہیں رکھیں گے تو آپ کو انگلینڈ کے اندر کیس کرنا پڑے گا، سول کیس، جو 5-6 سال چل سکتا ہے. اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ پیسہ منی لانڈرنگ کا ہے. ہمیں وہاں کیبنٹ کے اندر پہلے بھی بتایا گیا کہ $100 ملین پاکستان کا بیرون ملک کیسز کے اندر بہ گیا ہے، ہار چکے ہم کیس. $100 ملین ہماری بڑا برا ریکارڈ ہے باہر کیسز کا، اور وہ بھی 5-6 سال لگنے تھے، جبکہ اب وہ پیسہ سیدھا اب آ جانا تھا اور پاکستان میں 190 ملین پاؤنڈ آ جانا تھا. کیبنٹ فیصلہ کر لیتی ہے. بعد میں کہتے ہیں کہ جی وہ تو کسی اور مد میں جانا چاہیے تھا، وہ جانا چاہیے تھا گورنمنٹ کو، سپریم کورٹ کو نہیں جانا چاہیے تھا. بھیا کیبنٹ آج جا کے سپریم کورٹ کو کہے کہ جی وہ پیسہ دوسری طرف ٹرانسفر کریں اور ہم ثابت کر دیں گے کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ سے، تو آج بھی کر سکتے. کیا چیز روک رہی ہے ان کو؟ پیسہ تو پاکستان آ گیا ہے. اور کہہ یہ رہے ہیں کہ اس سے 7 مہینے پہلے جو کہ القادر یونیورسٹی جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، ادھر چل رہے ہیں، ادھر مفت تعلیم اس طبقے کو دی جا رہی ہے جو بچے کبھی یونیورسٹی تعلیم نہیں لے سکتے، مفت تعلیم ان کو مل رہی ہے وہاں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے القادر کی وجہ سے کوئی فیور کروا دیا. یہاں ساری کیبنٹ کا فیصلہ، وہ سب نے یونینمس فیصلہ، وہاں لا منسٹر بیٹھے ہیں، وہاں کیبنٹ سیکرٹری بیٹھا ہے، وہاں ادھر فائنانس منسٹر بیٹھے ہیں، وہ سب نے فیصلہ کیا. لیکن عمران خان نے اس لیے کیا کیونکہ اس کو القادر میں عمران خان کو کیا فائدہ ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ القادر کے ٹرسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ $1 نہیں مل سکتا ٹرسٹیز کو، جس میں عمران خان اور بشرا بیگم ہیں. جس طرح نمل یونیورسٹی کے ہمیں کوئی پیسہ نہیں مل سکتا، جس طرح شوکت خان ہمیں نہیں مل سکتا. یہ چیریٹیبل ٹرسٹ ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی وجہ سے اس کو فیور کر دیا. بھئی آپ اگر فیور کر دیا، آپ آج جا کے سپریم کورٹ میں ریٹ کر دیں کہ یہ پیسہ ادھر ٹرانسفر کر دیں. پیسہ تو پاکستان آ گیا. ایک یہ القادر ہے، دوسرا ہے جناب توشہ خانہ. توشہ خانہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سن لیں. 70 سال سے قانون یہ ہے کہ جب گفٹس ملتی ہیں پرائم